جرمنی سے انیس احمد صاحب فاروق نے سوال بھجوایا ہے. ایک دارالعلوم حقانیہ کوڑا کھٹک سے چھپی ہوئی کتاب قادیانیت اور ملت اسلامیہ کا موقف. اچھا. اس کے حوالے سے کہتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ 74 کی تحریک ختم نبوت کے دوران قومی اسمبلی میں ملت اسلامیہ کا وہ بیان استغاثہ جس پر قومی اسمبلی نے بالاتفاق دستور میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، اس میں مرزائی صاحبان لاکھوں حدیثوں کے ذخیرہ میں سے 2 ضعیف اور سقیم روایتیں نکال کر اور انہیں من مانا مفہوم پہنا کر ان سے اپنی خود ساختہ نبوت کے لیے سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو 2 حدیثیں دی ہیں وہ ہیں، ایک حضرت عائشہ کی حدیث ہے اور دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر آنسم نے جو فرمایا یہ وہ سقیم ہیں دونوں، یہ دونوں ان کے نزدیک سقیم بیمار ہیں. جی. اچھا. تو یہ کہتے ہیں کہ اس پہ حضور روشنی ڈالیں. ان حدیثوں کے متعلق تو میں پہلے بارہا بات کر چکا ہوں. اول تو یہ بات کہ یہ مولوی صاحب واضح طور پر جھوٹ بول رہے ہیں. میں وہاں موجود تھا اور جو معذر نامہ پیش کیا گیا تھا، اب میں نے وہ چھپا بھی دیا ہے، وہ ساری دنیا پڑھ لے گی، دیکھ لے گی. بات یہ ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر جماعت احمدیہ نے تو بہت کچھ لکھا ہے اس معذر نامے میں. قرآن کریم کی آیات پیش کی ہیں، احادیث نبوی پر گفتگو کی ہے، اور وہ جو معنی پہناتے ہیں ان کو مجروح کیا ہے، بتایا ہے کہ غلط ہیں، اور جواب میں 2 نہیں 4 حدیثیں پیش کی تھیں. اب سوال یہ ہے کہ ان 2 کا ذکر کیوں پی گئے؟ وہ شاید ان کو صحت مند دکھائی دیتی ہوں. امر واقعہ یہ ہے کہ یہ بیمار حدیثیں نہیں، علماء امت نے جو متقی اور خود بیمار نہیں، ان پر بنا فرمائی ہے، ان پر بحثیں کی ہیں اور ان کو درست اور صحیح قرار دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو یہ ہے کہ ایک شخص یہ آواز دے رہا تھا کہ لا نبی آبادی کی حدیث پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. تو آپ نے اسے روکا، انہوں نے کہا لا تقولوا لا نبی بعدہ ولکن قولوا انہ خاتم الانبیاء، کہ یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ آپ خاتم النبیین ہیں. پھر اس حدیث پر علماء نے بحثیں کی ہیں اور ان اخورا خٹک والے علماء سے بہت برتر اور بہت بلند مرتبہ ائمہ نے اس کو بیمار کہہ کر پھینک نہیں دیا، بلکہ صحت مند کہتے ہوئے، صحت مند شمار کرتے ہوئے ان پر گفتگو فرمائی اور اس سے کہا کہ یہ مناقض نہیں ہے. میرے پاس اس وقت سامنے حوالے نہیں ہیں، لیکن میں نے ایک دفعہ پہلے وہ حوالے پڑھ کر سنائے تھے. اس میں غالباً حضرت ابن عربی کا حوالہ بھی تھا، لیکن بہت سے حوالے تھے اس موضوع پہ، جن سے مراد یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شارع نبی نہیں آ سکتا، کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ادنا سے شوشے کو بھی منسوخ قرار دے یا کوئی نیا حکم اس کے اندر داخل کرے. یہ کلیتاً راہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی ہے، اور کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آزاد ہو اور آپ کی حکمرانی سے سر منہ بھی باہر قدم رکھ سکے. مطیع غلام نبی کی گنجائش ہے، اس کے سوا کوئی گنجائش نہیں. یہ مفہوم لیا گیا ہے اس حدیث سے، اور اسے مناقض خاتم النبیین قرار نہیں دیا گیا، کسی اور حدیث کے مناقض قرار نہیں دیا گیا. جو ابراہیم والی حدیث ہے اس پر ملا علی قاری کی بحث میں پہلے بھی کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں. وہ حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماریہ قبطیہ کے بطن سے فرزند تھے، جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے ان کو لحد میں اتارتے ہوئے فرمایا لو عاشا لکان صدیقا نبیا، یہ میرا بیٹا اگر زندہ رہ جاتا تو صدیق نبی ہوتا. اس پر بعض لوگوں نے یہ توجیحات پیش کرنے کی کوشش کی، یہ نہیں کہا کہ بیمار حدیث ہے، یہ صرف اخوڑا کھٹک والوں کو بیمار دکھائی دے رہی ہے. پرانے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا کہ رد کرو بیمار بیمار، اسے قبول کیا، سر آنکھوں پہ لیا اور یہ کہا کہ یہ جو بعض لوگ، بعض علماء
اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مفہوم سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مار دیا کہ نبی نہیں آ سکتا تھا، اگر نبی آ سکتا تو ان کو وفات کر دیتا۔ مولا علی قاری نے اس کو سختی سے رد فرمایا ہے، انہوں نے کہا یہ خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف بات کرتے ہو۔